بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ یہ ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن ہے عربی صرف کے بارے میں۔ عربی صرف بیسیکلی عربی الفاظ کے وزن کے کو کہتے ہیں، اور عربی میں یہ ایک یونیک بات ہے کہ کچھ ابواب ہیں، کچھ وزن ہیں جس میں سارے لفظ فٹ آتے ہیں، خاص کر وربز اور جو ورب سے ریلیٹڈ ناؤنز ہوتے ہیں جیسے فاعل و مفعول۔ تو اس میں ایک ڈسکلیمر ہے پہلے کہ کیونکہ میں بالکل میرے پاس بیسک سے بھی بالکل ہی اورینٹیشن لیول کا اس کا علم ہے، مجھے کوئی ڈیٹیل اس کی نہیں آتی، اس لیے یہ صرف ایک اورینٹیشن پریزنٹیشن ہے، اور اس میں ایگزاسٹو تو ہے بالکل نہیں ہے، اور غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، اس کے لیے آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ بس اس کو آپ ایز این اورینٹیشن یا موٹیویشن لے سکتے ہیں، اور جو مزید نیکسٹ اسٹیپ کے طور پہ یہ آسان صرف بک ہے، مولانا مفتی سعید رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، دیوبند کے استاد تھے، اور اس کو آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے 2 سیکشن ہیں، پہلے پارٹ 1 کر لیں پھر پارٹ 2، اور یہ جو پریزنٹیشن ہے اس میں نے یہ گردانے جامعہ ابواب الصرف بک سے لیے۔ تو اب اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ۔ تو عربی میں یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو وربز ہیں اور اس سے ریلیٹڈ ناؤنس ہیں وہ سارے ایک مصدر سے چینج ہو کے بنتے ہیں۔ جو مصدر بیسک کسی کام کے کرنے کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جیسے کھانا پینا اردو میں، اس طرح سے جو سمپل لفظ کسی کام کی طرف ریفر کرتا ہے اس کو عربی میں مصدر کہتے ہیں، اور یہ عموماً 3 لیٹر ہوتے ہیں موسٹلی، ویسے کچھ 4 لیٹر بھی ہوتے ہیں جنہیں رباعی کہتے ہیں، لیکن موسٹلی عربی کے مصدر ثلاثی ہوتے ہیں، اور ہم اسی پہ رہیں گے کیونکہ ہم نے بیسک لیول کور کرنا ہے۔ تو ان 3 لیٹر ورڈ سے پھر آگے ان کی فارم چینج کر کے یا وزن چینج کر کے مختلف ورڈ بنتے ہیں، جس سے مطلب ان کا چینج ہوتا رہتا ہے۔ فار ایگزامپل جس سے ورب ہے تو اس کا ٹینس چینج ہوگا، ایکٹیو پیسو وائس چینج ہوگی، پھر ناؤن بنانے میں اس کا فاعل و مفعول بنے گا، یا آلہ یا جگہ بنے گی۔ تو یہ ساری جو فارمز چینج کرنا ہے اس کو عربی میں وزن کہتے ہیں۔ تو اب ہم اس پہ رہیں گے، مطلب اس کو علم الصرف میں وزن کہتے ہیں۔ تو اب ہم اپنا نومنکلیچر یہی یوز کریں گے عربی اور صرف کا۔ تو یہ وزن یاد کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کو ان کی اورینٹیشن ہو جائے تو پھر آپ کسی بھی ورڈ کو اس کے وزن سے پہچان سکتے ہیں، کیونکہ جیسے میں نے کہا سارے ورڈ انہی وزنوں کو فالو کرتے ہیں، اور یہ وزن میں تھوڑی سی ویریشن ہوتی ہے لیکن زیادہ چیزیں سیم ہوتی ہیں۔ تو وہ جب آپ کو وزن کا اندازہ ہو جائے گا تو پھر آپ اس کا بیسک مصدر آرام سے معلوم کر سکتے ہیں، اور مصدر زیادہ تر اردو میں امپورٹڈ ہوتے ہیں، تو اس لیے مصدر کا مطلب آپ کو سمجھ آ جاتا ہے، اور جب آپ کو مصدر کا مطلب سمجھ آ گیا اور وزن آپ کو آتے ہیں تو آپ وزن سے اس کا ایگزیکٹ مطلب نکال سکتے ہیں۔ اور عربی میں کمپریہنسو اتنی ہے کہ آپ کے ایک ہی لفظ میں کبھی کبھی پورا سینٹنس بھی آپ کو مل جاتا ہے، خاص کر ورب جو وربز میں۔ تو خیر یہ جو اب اس میں سب سے پہلے یہ جو وزن ہیں ان کو یاد کرایا جاتا ہے اکثر، اور انہیں گردان بولتے ہیں علم صرف میں۔ تو اس میں گردانے 2 قسم کی ہیں، ایک صرف صغیر ایک صرف کبیر۔ صرف صغیر جو ایک مصدر کی مختلف فارمز، بیسک فارمز ہیں مختلف، یعنی کہ ورب کا ٹینس کے مختلف ٹینس، اسم کے مختلف فارمز، تو اس کی جو ایک سیمپل ہے اس کو صرف صغیر کہا جاتا ہے، جس طرح اس امیج میں ہاریزونٹل یہ رو ہے، تو یہ صرف صغیر ہے جو ایک خاص آرڈر میں یاد کرائی جاتی ہے، لیکن یہاں اس آرڈر کو ذرا فالو نہیں کیا گیا تاکہ ذرا سمپلیفائی کرنے کے لیے، اور یہ صرف صغیر ہے۔ پہلے ہم یہ ڈسکس کر لیں گے، اور پھر ہر فارم کی آگے جو مختلف پروناؤنس کی بیس پہ مختلف آگے ویریشنز آتی ہیں وہ صرف کبیر کہلاتی ہیں، وہ ہم اس کے بعد فالو کریں گے۔ تو ابھی ہم صرف صغیر کے لیے جو بیسک فارمز ہیں کسی بھی مصدر کی
ان کو دیکھتے ہیں تو وہ فارمز ہیں کون سی اور پھر ان کے وزن کیا ہیں. تو یہ دیکھ لیتے ہیں. فارمز میں سب سے پہلے ورب ہیں. ورب میں بیسیکلی ٹینس ہیں, اور یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے عربی کا کہ اس میں 2 ٹینس ہیں. اردو انگلش کی طرح پریزنٹ پاسٹ پریزنٹ فیوچر نہیں ہے, بلکہ 2 ہیں صرف, ماضی اور مضارع. جبکہ ماضی پاسٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور مضارع میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں آ جاتے ہیں. یعنی کہ عربی میں کسی لفظ کو میں کرتا ہوں یا کروں گا کے لیے ایک ہی لفظ ہوگا, جو کانٹیکسٹ کے حساب سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فیوچر کے لیے یا پریزنٹ کے لیے, لیکن ورڈ ایک ہی ہوگا. تو یہ فارمز ہیں جس کو ماضی اور مضارع, ٹینس ہیں جس کو ماضی اور مضارع کہتے ہیں. پھر آگے ہر ٹینس کی 2 فارمز ہوں گی, ایک معروف و مجہول, یعنی کہ ایکٹیو وائس اور پیسو وائس. آپ کو پتہ ہے معروف جس کا سبجیکٹ, ایکٹیو وائس جس میں اسٹریس سبجیکٹ پہ ہوتا ہے کسی کام کرنے کے لیے, اور مجہول جس میں آبجیکٹ پہ ہوتا ہے. لیکن عربی میں اس کی ڈیفینیشن مطلب صرف میں کہی جاتی ہے کہ معروف جس کا فائل یعنی کرنے والا معلوم ہو, مجہول جس کا کرنے والا نہ معلوم ہو. تو بیسیکلی اسٹریس آبجیکٹ پہ ہوتا ہے. یہ 4 ورب کی فارمز ہو گئی, ماضی کے معروف مجہول, مضارع کے معروف مجہول, پھر امر کسی کام کا آرڈر کرنے کا ورب یا ریکویسٹ کرنے کا کسی کام کے کہنے کے لیے جو ورب ہوتا ہے, اور پھر نہیں یعنی کسی کام سے روکنے کے لیے جو ورب ہوتا ہے اس کی فارم ہوگی. پھر فائل, اب اسم, اس کے بعد ناؤنز کی فارمز آ جاتی ہیں. تو ناؤن میں سب سے جو ورب سے ریلیٹڈ ناؤنز ہیں, تو ورب سے ریلیٹڈ ناؤنز میں سب سے پہلے فائل ہے, کام کرنے والا, مفعول یعنی کہ فائل یعنی کہ سبجیکٹ, پھر مفعول آبجیکٹ یعنی کہ جس پہ کام کیا جائے. اور اس میں تفصیل, یہ ایک یونیک عربی کا انٹرسٹنگ اسم ہے, کسی کام کو بہت زیادہ کرنے والا, یا کسی وہ جس میں کوئی فعل بہت زیادہ پایا جائے سپرلیٹیو ڈگری پہ, تو اس کے لیے ایک اسپیشل یونیک ورڈ ہے جس میں جیسے یا ایک وزن ہے جیسے اس میں تفضیل بولتے ہیں. پھر اس میں ظرف یعنی کہ ظرف زمان اور مکان, یعنی کہ جگہ یا وقت کسی کام کو کرنے کے لیے, تو ان کے لیے ایک ہی ورڈ ہوتا ہے, ایک ہی وزن ہے, جیسے اس میں ظرف بولتے ہیں. اور پھر اس میں آلہ, کسی کام کرنے کی چیز یا ڈیوائس. تو اس کے 2 وزن ہیں, صغرا اور کبرا, یعنی کہ اکثر صغرا مطلب چھوٹی ڈیوائس, اور کبرا بڑی ڈیوائس کے وزن کے لیے آئے گا, کوئی بھی ان میں یوز ہو سکتا ہے. تو یہ بیسیکلی ایک ساری فارمز بنیں گی, اور پھر ہر فارم میں آگے الگ ایک گردان ہوگی. تو بیسیکلی ہم پہلے ان سب فارمز کا ایک ایک سیمپل اٹھا لیں گے, اس کو یاد آپ بعد میں کر لیں, لیکن فی الحال اورینٹیشن کے لیے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا چیز ہے, کیسے وزن چینج ہوتا ہے. پھر آگے ان کی آگے صرف کبیر دیکھ لیں گے. تو سب سے پہلے ہم مصدر پہ واپس آتے ہیں. تو مصدر بیسیکلی کسی بھی فعل کا, کسی بھی ورب کی بیسک فارم ہے, یعنی کہ اس کو کرنے کو ریپرزینٹ کرتی ہے. تو ہم فعل مصدر لیتے ہیں, فعل یعنی کام کرنا, اور اسی وزن, اس کا وزن دیکھتے ہیں. پھر اس کی ایگزامپلز آگے دیکھ لیں گے کہ کون کون سی ہیں, لیکن وزن کے لیے ہم یہ فعل یوز کرتے ہیں. تو سب سے پہلے فعل اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہاں پہ سوری یہ مصدر مینشن نہیں ہے, وہ ہو جاتا بہتر تھا. لیکن ہم فار ایگزامپل یہ فعلہ ہے, اس کی بجائے اس میں آپ یہاں جزم رکھیں تو وہ فعل, یہ اس کا مصدر ہوگا. تو فعل کسی بھی چیز کی بیسک فارم ہوگی کام کرنا, فعل, جیسے اردو میں بھی ہم فعل کہتے ہیں. اس طرح ضرب جیسے عربی میں کہیں گے یعنی کہ مارنا, اردو میں سے ضرب کہتے ہیں, ضرب لگائی. تو ضرب مصدر ہوگا, فعل مصدر ہوگا. تو اس طرح ان مصادر سے ہم آگے فارمز بناتے جاتے ہیں. اب ہم فعل کی فارمز دیکھتے ہیں, اور پھر اس کی وزن پہ اور ایگزامپلس بھی دیکھ لیں گے. تو فعل سے سب سے پہلے ماضی مثبت معروف, یعنی کہ پاسٹ ٹینس فعل کا بنے گا فعلہ, کہ کام کو کیا اس نے. ٹھیک ہے, ابھی ہم پروناؤن پہ نہیں آتے, وہ پھر صرف کبیر میں آئے گی. تو پہلا ہے, پہلی فعل کی فارم ہے فعلہ, یعنی کہ ماضی معروف. فعلہ پہلے ایک دفعہ پوری پڑھ لیتے ہیں. ماضی معروف ہوگی فعلہ, ماضی مجہول ہوگی فعلہ, مضارع معروف یفعل, مضارع مجہول یفعل, امر افعل نہیں لا تفعل, اس میں فاعل فاعل, مفعول تفضیل افعل, اور اس میں ظرف مفعل, اور اس میں اعلی مفعل یا مفعال.
تو اب ہم ان کو دوبارہ ون بائی ون دیکھتے ہیں. تو ماضی معروف یعنی کہ ایکٹیو وائس پاسٹ ٹینس، فعلا کیا اس نے، اس کا مطلب ہوگا کیونکہ پاسٹ ٹینس ہے تو اس نے کیا. اب اس کے وزن پہ آپ دیکھیں. اچھا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ مس ہو گیا کہ یہ ہم نے جس طرح بات کی مصدر کی، تو اب اس کے یہ اس سے فعلا بنا تو اس کے وزن میں زیادہ تر ورڈ اسی کے جو وزن پہ ہیں ان میں ایک بات ہے کہ عین کے اوپر زبر ہے. اس میں ویریشن ہو سکتی ہے. اس میں کچھ ورڈ ہوں گے جن میں عین پہ زبر ہوگی، کچھ ہوں گے جس میں عین میں زیر ہوگی. یہاں ماضی معروف میں فائلہ ہوگا یا فعلا ہوگا یا فعولا یا یہاں پیش ہوگی. تو یا جسے وہ ہم کہتے ہیں جزم، کسرہ اور فتحہ. تو اس طرح یہ تین آپشنز ہو سکتی ہیں. تو ان تینوں وزن ہو سکتی ہیں، تینوں ویریشنز ہو سکتی ہیں. ہم اس وقت صرف ایک فاعلہ کا وزن دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کی جو ایگزامپلز ہیں اس میں ہم فاعلہ یا فاعلہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو خیر یہ ہم فاعلہ کی بات دوبارہ پہ آتے ہیں. تو فاعلہ مطلب اس نے کام کیا، تو کیونکہ یہ پاسٹ ہے تو وزن آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ فاعلہ. تو اس کے وزن پہ آپ دیکھیں ضربہ کہ اس نے مارا. ٹھیک ہے، جس طرح ہم نے کہا کہ اب اس میں این کی ویریشنز ہوں گی مڈل لیٹر کی. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ اگنور کریں کیونکہ وہ آپ کو ساری پھر یاد کرنی پڑیں گی. لیکن ابھی ہم اب دیکھیں فعلا اس نے کیا، ضربہ اس نے مارا، سمع. ابھی دیکھیں سمع تو یہ پاسٹ ٹینس بنتا ہے. سمع سماعت آپ اردو میں جانتے ہیں. تو سمع اس نے سنا. یہ این میم جو میم ہے سمع جو درمیان والا لیٹر ہے سمع میں، اس میں زیر ہے یہاں پہ، تو وہ ڈفرینس ہے، اس کو رہنے تھے. باقی سمع کے وزن سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ماضی معروف ہے، اس نے سنا. تو ہم نماز میں پڑھتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، یعنی کہ سن لیا اللہ نے. اور یہ ماضی ہے کہ سن لیا آلریڈی. سمع اللہ لمن حمدہ، جس نے اللہ کی تعریف کی، سن لی اللہ نے اس نے. ٹھیک ہے، سمع اللہ لمن حمدہ. اچھا اب ماضی مجہول جب پیسے وائس بنائیں گے تو درمیان والا تو میں نے کہا ویری ہو سکتا ہے. پہلے کی امپورٹنٹ ہے، پہلا اور آخری آپ نے دیکھنا ہے لیٹر. تو فعلا سے ماضی مجہول بنے گا فعلا، پیسے وائس ہو جائے گی. فعلا اس پہ کیا گیا، اس پہ کام کیا گیا، یعنی کہ ایک آبجیکٹ پہ کیا گیا فعلا. تو اس سے آپ فعلا کے وزن سے آپ جان سکتے ہیں کہ یہ پیسے وائس ہے. تو آپ مطلب اس کا خود ہی بتا دیں کہ یار یہ پاسٹ پیسے وائس ہے کہ اس پہ کام کیا گیا. تو جس کی ایگزامپلز آپ کو بہت ملیں گی. آپ قرآن میں جب وزن میں جس میں آپ اس سے وزن دیکھ کے اب ورڈز کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو قرآن میں سمجھ آنے مطلب ورڈز کے مطلب آسانی سے سمجھ جائیں گے. اور اب جب آپ کی ووکیبلری بلڈ ہوگی تو وہ تیز ہوگی، کیونکہ اب آپ کو وزن آتے ہیں اور آپ کو بیسک مصدر کے مطلب عموماً آتے ہوتے ہیں. تو جب آپ کو وزن آتے جائیں گے تو آپ کو ورڈز قرآن میں سمجھ آنے شاید ہوپ فلی جلدی تیز شروع ہو جائیں گے. تو آپ وزن کی ہیلپ سے آگے آپ کو دوبارہ ووکیبلری ورڈز کی بلڈ کرنی ہے آف کورس، لیکن یہ آپ کو سپورٹ تھوڑا سا کریں گے وزن. تو خیر واپس آتی ہیں. فعلا کے بعد اس کا مجہول بنا یا پیسے وائس بنی فعلا. تو فعلا آپ کو اب یا اس وزن سے پہلے خاص کر پہلے اور آخری لیٹر سے پتہ چلتا ہے کہ پیسے وائس ہے. تو آپ ایگزامپلز اگر قرآن میں دیکھیں تو قتلا مارے گئے، مارا. تو قتلا کتبہ لکھا گیا. تو یہ آپ کو اس کی ایگزامپل مل جائے گی. قتلا اصحاب الاخدود. تو اس طرح آپ کو یہ وزن بتا رہا ہے کہ پیسے وائس ہے. اچھا پھر مضارع آ جاتا ہے، یعنی کہ کرتا ہوں، کرتا ہے کوئی یا کرے گا. تو اس کا پہلے معروف ایکٹیو وائس یفعلو. ٹھیک ہے، جیسے میں نے کہا یہ عین کا وزن چینج ہو سکتا ہے. تو یفعلو جس میں یضربو یا یفعلو بھی کا وزن بھی ہو سکتا ہے. یذهبو ہے یا یذهبو ہے، یہ کنفرم نہیں ہے. لیکن کچھ ہوں گے جو یضربو ہوں گے، کچھ یفعلو کے وزن پہ ہوں گے. لیکن این ویری کرے گا، باقی وزن آپ دیکھیں. تو یفعلو جیسے یشفع، منزل الذی یشفع، وہ کون ہے جو شفاعت کرے، وہ جو شفاعت کرے گا. یشفع منزل الذی، کون ہے وہ شخص یشفع جو شفاعت کرے گا. تو کسی میں نا منزل الذی یشفع عنده الا باذن. تو یشفع کون ہے جو منزل الذی، تو کون ہے یشفع وہ جو شفاعت کرے، وہ شفاعت کرے گا.
کیونکہ یہ مضارع ہے تو فیوچر کو یہاں ریفر کر رہا ہے. یفعلو اس پہ کیا جائے گا, ٹھیک ہے, جیسے یکتبو کہ اس پہ لکھا جائے گا, تو یضربو اس وہ مارا جائے گا. تو پھر امر افعل اس کی بھی وزن چینج ہو سکتے ہیں, افعل کے وزن پہ بھی ہوگا, جیسے اضرب مار. اچھا امر مطلب کرو, کسی کام کرنے کا آرڈر, تو جب افعل وزن آ جائے گا تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آرڈر دیا جا رہا ہے, افعل کام کرو. پھر جیسے اذهب لے جائیں, جس میں اذهب باس رب الناس, اذهب ہم سے دور فرمائیں. عارض قرآن یوسف, عارض اعراض کرو, اعراض کرو, تو یہ آپ اعراض کرو, تو اذهب لے جائیں آپ ہم سے, ذهب سے بنتا ہے. عارض دیکھیں اعراض تو ہمیں پتہ ہے, لیکن عارض یعنی کہ اب دیکھیں گے کہ عارض امر کے وزن پہ ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ اعراض کریں. اب اس میں الف امر میں, فعل امر میں الف کبھی چینج ہو سکتا ہے اور عین کبھی چینج ہو سکتا ہے, ویریشن. تو لیکن آپ باقی دیکھیں افعل افعل یہ امر کا وزن بنتا ہے. اگر نہیں روکنا ہو تو لا تفعل, لا 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 تفعل نہیں کرنے کا, اس میں ریکویسٹ کیا جاتا ہے. لا تضرب مت مانے, ٹھیک ہے. تو اچھا پھر اس کے بعد فاعل و مفعول, یہ آسان آپ کے لیے ہوں شاید, کیونکہ یہ اردو میں بھی ایسے یوز ہوتے ہیں. فاعل کرنے والا کوئی کام کو ریفر, اس ناؤن کو ریفر کرتا ہے, اور مفعول وہ ناؤن جس پہ کام ہوا. تو فاعل سبجیکٹ کہہ لیں انگلش میں, اور مفعول آبجیکٹ. تو یہ تو بہت فیمس ہیں اردو میں. کسی کام کرنے والے کو ہم فاعل کہتے ہیں, جیسے ذاکر, اور کرنے والا جس کا ذکر کیا جائے مذکور. کاتب مکتوب, کاتب لکھنے والا, مکتوب جو لکھا جائے, ٹھیک ہے, مکتوب بھیجے کسی کی طرف آپ نے. کاتب بھی تو بہت فیمس ہے اردو میں, آپ کو اس میں مشکل نہیں ہوگی. کاتب مکتوب, طالب مطلوب, طالب جو طلب کرے, مطلوب جس چیز کی طلب کی جائے. ساجد مسجود, ساجد جو سجدہ کرے, مسجود جس کو سجدہ کیا جائے. تو دیکھیں اسی کے وجہ سے ساجد مسجود. تو طالب مطلوب. پھر آپ کا جو ہم نے کہا تفضیل, تو تفضیل جس میں ہم نے پہلے بتایا کہ یہ کسی چیز کی سپرلیٹو ڈگری جس میں پائی جائے, تو یہ بھی عربی پہ میں ہے اسپیسیفک, لیکن اس کے ورڈز اردو میں بڑے یوز ہوتے ہیں. اس کا وزن ہے افعل, افعل بہت زیادہ کرنے والا. تو افعل آپ کہیں اکبر بہت بڑائی والا, اکرم کرم, اسجد ٹھیک ہے بہت سجدہ کرنے والا, اسجد, اکرم, اسلم. تو یہ اس کے وزن پہ بہت اردو میں بھی ورڈز ہیں, اسلم, امجد, اکرم, ٹھیک ہے. مفعل, مفعل, مفعل وہ جگہ یا وہ وقت جہاں پہ کوئی کام کیا جائے, یعنی کہ ظرف زمان یا مکان. تو اس کی بھی بہت مثالیں آپ کو ملیں گی. آپ دیکھیں اسی کے وزن پہ مفعل کا مطلب جہاں پہ کام, مفعل وزن جب آئے گا تو سمجھیں کہ کام کرنے کی جگہ یا وقت کو ریفر کر رہا ہے. اس کی اگر آپ ایگزامپل دیکھیں تو مکتب جہاں پڑھا جائے, مسجد جہاں سجدہ کیا جائے, مشرب جہاں پیا جائے, مشرب. یہ دیکھیں اب شارب ہوگا فاعل, شارب جو پیے, مشروب جو پیا جائے, اشرب جو بہت پیے, مشرب جہاں پیا جائے, اور جہاں پیا جائے. اچھا اب آلہ جس چیز سے پیا جائے, مشرب یا مشراب. یہ اس کے بھی اردو میں ہیں, ویسے تو مضرب یا مضراب ہیں, ٹھیک ہے. پھر اردو میں آپ آئیں تو مضراب یوز ہوتا ہے جس سے بجایا جائے, مارا جائے, ٹھیک ہے. ضربہ مارنا, اور مضراب جس سے مارا جائے. مشراب. یہ ظرف کی مفعل کے وزن پہ واپس اگر میں بات کروں تو مکتب, مکتب جہاں پہ لکھا جائے, ٹھیک ہے, مکتب. مشرب جہاں پیا جائے, مسجد جہاں سجدہ کیا جائے. اب ہم اعلیٰ پہ آئیں, اعلیٰ جس چیز سے کوئی کام کیا جائے, مفعل جس سے فعل کیا جائے, یا مفعال. یہ دونوں ایک صغرا ہے ایک کبرا, دونوں آپ کوئی بھی ایک یاد کر لیں. مفعال جس سے کام کیا جائے, جس آلے سے,
تو مضراب جس سے ضرب لگائی جائے، تو یہ آلات موسیقی کو بھی اکثر کہا جاتا ہے مضراب جس سے مارا جائے. پھر آپ اس میں مفتاح جس سے کھولا جائے، فتح کھولنا ہوتا ہے نا، تو مفتاح جس سے کھولا، چابیوں کو کہتے ہیں. مصباح جہاں صبح ہو، تو یہ اس میں تو یہ ایک ایک فارم آ گئی سب کی. یہ اس کو عربی میں صرف صغیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور آپ صرف صغیر ڈھونڈیں اور یاد کریں تو وہ آپ کے لیے آسان ہوگا. وہ اس آرڈر میں نہیں ہو، جس آرڈر میں اسی میں یاد کریں آسان ہوگا. ضربا یضرب ضربا فهو ضارب، ضربا یضرب ضربا فذاک مضروب، اضرب لا تضرب، ضارب مضروب. تو یہ وہ اس کا الگ آرڈر ہوگا، لیکن وہ انہی کو تھوڑا ضربا یضرب پھر مستر ضربا، پھر ضربا یضرب ضربا، پھر مستر ضربا، اضرب لا تضرب، ضارب مضروب، اضرب مضرب مضراب. تو اس طرح سے اس کی ہوگی. اینیویز تو خیر یہ ہماری صرف صغیر پوری ہوگی. تقریباً 50% ہمارا صرف جو ہم نے اورینٹیشن کرنی ہے وہ ہو گیا. اب اس کی ہم اگر ہم ہر ایک کی آگے سارے پروناؤنس کے ریسپیکٹیولی فارمز دیکھیں تو پہلے ہم ان کی دیکھتے ہیں ماضی و مضارع کی، کیونکہ یہ جو ہیں یہ آپ کے پروناؤنس اس میں حاضر و غائب و متکلم سارے پروناؤنس آ سکتے ہیں. باقیوں کا تھوڑا ڈفرینٹ سینیریو تو اس پہ جائیں گے بعد میں. اچھا اب ہم اس کے لیے پروناؤنس کی پہلے بات کرتے ہیں کہ کسی کام کرنے والا کون ہے. اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس ورب کی پھر فارم، ٹینس کی فارم آگے پھر چینج ہوتی رہے گی. کام کرنے والے کو ہم ابھی پروناؤن کہہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پروناؤنس بھی ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ الگ سے بھی آپ کو آ جائیں تو کام آسان ہوگا. کیونکہ یہ اگر سبجیکٹ ہوں گے تو یہ تو پھر فعل کے اندر ہی انہیرنٹ ہے، آپ کو اس کی وزن ہی سے پتہ چلتا ہے کہ کون بندہ کام کر رہا ہے. اور اگر وہ آبجیکٹ ہیں تو پھر یہ الگ سے آگے آئیں گے. تو مطلب کہ کس پہ کام کیا گیا، مطلب اگر وہ مجہول نہیں ہے معروف ہے تو اس میں تو اینی ویز بات یہ کہ اچھا اس میں عربی میں ایک یونیک بات یہ ہے کہ تین، ایک تو مذکر، ایک تو تذکیر و تانیث کے حساب سے مذکر مونث ہیں، اور پھر بات کون کر رہا ہے جس میں ہمارا ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہوتا تھا. تو یہاں غائب حاضر یعنی کہ تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے، حاضر جو آپ کے سامنے ہے اس کی، اور متکلم جو آپ خود ہیں، ٹھیک ہے، اپنی بات کر رہی ہیں. تو پھر اس میں مذکر مونث ہے. اور پھر آگے اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ ہے عربی میں کہ صرف سنگولر پلورل نہیں ہے بلکہ ایک تھرڈ بیچ میں پروناؤن آتا ہے جو تسنیہ کے لیے ہوتا ہے. عربی میں دو کے لیے ایک یونیک پروناؤن ہوتا ہے ہمیشہ، کہ ایک ہی جیسے ہے، پھر دے جمع ہوگا لیکن درمیان میں ایک تسنیہ بھی ہوگا، کہ دو اگر بندوں نے کوئی کام کیا تو اس کے لیے ایک یونیک پروناؤن ہے جسے ہم تسنیہ کہتے ہیں. تو جس میں سورہ رحمان پوری تسنیہ کے صیغہ اس میں ہے. تو اس میں اگر ہم ایک دفعہ یہ دیکھ لیں تو ہووا ہما ہم یہ مذکر غائب کے لیے ہیں، ہے یا ہما ہم جو ہے یہ مؤنث ہے، انت انتما انتم مذکر حاضر کے لیے، اور انتے انتما انتن یہ مؤنث حاضر کے لیے، اور انا نحن یہ اس میں مذکر و مؤنث کی وہ نہیں ہے تفریق. انا نحن واحد و جمع متکلم، اس میں تثنیہ بھی نہیں ہے. اپنے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو یہ ان کے نام ڈیٹیل میں آپ لکھیں ہیں. واحد میں اس کو اپلوڈ بھی کر دیتا ہوں امیج کو ساتھ، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ریفرنس کے لیے. واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، یہ سارے رفعی ان کے ساتھ کورسپونڈ ان کی الائنمنٹ ہے. تو یہاں سے آپ کو تو تثنیہ کی بس اس میں یونیک بات تھی. باقی یہ بھی آپ یاد کر لیں گے تو آپ کو پھر فائدہ ہوگا کہ آگے آتی ہیں اس میں. اور اس میں جب اکثر ان کی شارٹ فارمز آتی ہیں، مطلب نحنو کی بجائے نہ آتا ہے، ظلم نہ، ہم نے ظلم کیا، یا اس طرح. خیر وہ تو اس میں اس کے اندر آ جاتی ہیں شارٹ فارمز، تو وہ وزن میں کور ہو جائیں گے. چلیں تو ہم وزن اب آگے ہر ایک باب کے الگ سے دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے اگر ہم ماضی
معروف کی دیکھ لیں گردان ان سارے پروناؤنس کے حساب سے، تو یہ ہوگی فعلا، فعلا، فعلو، یعنی کہ ایک بندے نے کیا، ایک بندے نے کیا، ان دو بندوں نے کیا، فعلون سب بندوں نے کیا. تو یہاں آپ کو وزن سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنے لوگوں نے کیا کام اور کس ٹینس میں کیا. تو جیسے ضربا ہوگا تو ایک بندے نے مارا ضربا، دو بندوں نے مارا ضربو، سب بندوں نے مارا. ضربت، اس ایک خاتون نے مارا ضربتا، ان دو خواتین نے مارا ضرب، ضربتا، ان سب خواتین نے مارا. تو اس طرح فعلتا، فعلتما، فعلتم، تم ایک بندے نے مارا، تم دو بندوں نے مارا، تم سب بندوں نے مارا. فعلتا تم ایک بندے نے کیا، تم دو بندوں نے کیا، تم سب بندوں نے کیا. فعلتے تم ایک خاتون نے کیا، تم دو خواتین نے کیا. فعلتما، فعلتنا، تم سب خواتین نے کیا. فعلتو، فعلنا، میں نے کیا، ہم نے کیا. تو اس کے وزن پہ پھر آگے ایگزامپلز آپ جب پڑھیں تو آپ کو اگر ملتی ہیں تو آپ وہاں سے ریلیٹ کر لیں. ویسے اس کی وزن آپ کو مل جائیں گی کافی ہر وزن پہ. اگر ہم ایک ایک کر کے دیکھیں تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا، تو اس کو ہم سمرائز کرتے ہیں. وربس کی ایگزامپلز نہیں ڈسکس کرتے، لیکن آپ دیکھیں گے تو انہی وزنوں اوزان پہ آپ کو ملیں گی. جیسے کچھ ہم دیکھ لیتے ہیں. ظلمنا، جس طرح ہم کہتے ہیں ربنا ظلمنا، ظلمنا ہم نے ظلم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے ظلم کیا. اللہم انی ظلمتو، ظلمتو میں نے ظلم کیا، اللہم انی ظلمتو میں نے ظلم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا ہم نے ظلم کیا اپنے نفوس پہ. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی انفسا کے آگے نہ یہی ہم کا آتا ہے وہاں پہ آبجیکٹ کے طور پہ. تو اس کی شارٹ فارم میں ظلمنا، بہرحال ہم ظلمنا کی. ظلمنا، اب ظلمنا کا وزن آپ کو بتاتا ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے ہم پاسٹ ٹینس میں ظلم، اور یہ کیونکہ ماضی کی بات ہے، نہ ہم نے اپنے پہ ظلم کیا. ظلمنا ہم نے ظلم کیا، فعل تو ظلم تو میں نے ظلم کیا. پھر تم تھیں عورتیں. اس طرح ایگزامپل جس کی سوچوں گا تبھی ٹائم لگے گا، لیکن آپ ریلیٹ کرتے جائیں جب یہ ڈاؤن لوڈ کریں. ضربو ان سب لوگوں نے مارا. ٹھیک ہے، تو یہ ماضی. پھر اب ماضی مجہول آ گیا، فعلا اس پہ کیا گیا. سو فعلا، فعلو، فعلت، یہ اب مذکر کی ہیں، مذکر واحد تثنیہ جمع. فعلا، فعلا، فعلو، مؤنث فعلت، فعلتا، فعلنا. پھر مذکر حاضر یعنی کہ فرسٹ پرسن، فعلتا، فعلتما، فعلتم، تم ایک بندے نے کیا، تم دو بندوں نے کیا، تم سب بندوں نے کیا. فعلتے، فعلتما، فعلتن، تم ایک خاتون نے کیا. سوری فعلا وہ ایک بندہ کیا گیا، فعلا وہ دو بندے کیے گئے، فعلو وہ سب بندوں پہ کیا گیا. فعلت کوئی کام. ٹھیک ہے، فعلت اس ایک خاتون پہ، فعلتا ان دو خواتین پہ، فعلنا ان سب خواتین پہ. فعلتا تم پہ کیا گیا، فعلتما تم دو پہ کوئی کام کیا گیا، فعلتم تم سب پہ کیا گیا. فعلتے تم ایک خاتون پہ، فعلتما تم دو خواتین پہ، فعلتن تم سب خواتین پہ. فعلتو مجھ پہ، فعلنا ہم پہ کوئی کام ہوا. ضربت علیہم، ضربت، ہاں ضربت تو ایک آیت ہے نا کہ ان پہ ذلت مار دی گئی، ضرب مطلب کی گئی. تو ضربت، اب وہ ضربت کون سا وزن ہے اس میں؟ اگر آپ دیکھیں ضربت کہ اس ایک پہ، قوم پہ، ضربت وہ اہل بنی اسرائیل کے بارے میں، ضربت علیہم، یا میرے موسٹ پرابلی وہ یہی وزن ہے ضربت. لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میری ایکوریٹ کو اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں. ضربت تو یہ پیسو وائس کی بات ہو رہی ہے، یہ مجہول ہے. ٹھیک ہے، مجہول کی. تو یہ دو گردانوں کی، ماضی معروف اور ماضی مجہول کی. اب ہم گردان پہ آتے ہیں مضارع معروف کی، ایکٹیو وائس، پریزنٹ یا فیوچر. تو یہ ہے وہی صیغوں کی ترتیب وہی ہے، میں دوبارہ وہ ریپیٹ نہیں کرتا. یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، تفعلن.
تفعل تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان تفعلن افعل نفعل. افعل نفعل مطلب میں ایک بندہ کرتا ہوں یا کروں گا، ہم سب بندے کرتے ہیں کریں گے. اسی طرح ہر ایک سیغے کے لیے. تو اس کی ایگزامپلس یہ ہوگی نسجدو. ہاں کیونکہ میں نے کہا عین کا وزن چینج ہو سکتا ہے، تو عین کا آپ کی پرواہ نہ کریں. باقی ہم آیت الکرسی ہم دعائے قنوت میں کہتے ہیں نا نستغفر، وہ پھر آگے آپ سے مدد مانگتے ہیں اس لیے اس کے آگے کا آ جاتا ہے. لیکن نسجدو اگر آپ دیکھیں نسجدو، نسجدو اسی پہ یہ عین میں وہاں پہ چینج ہو رہا ہے، جیم وہاں ہے نا عین کی جگہ نسجدو، تو اس میں جیم کی جگہ پیش آ رہا ہے، تو میں نے کہا عین چینج ہوتا رہے گا. تو نسجدو ہم سجدہ کرتے ہیں، علیہ نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبدو ایاک نستعین، نستعین مطلب مانگتے ہیں ہم سب ہم مدد. تو نعبدو نستعین وہ مانگنے کی ہے، وہ جہاں پہ کسی چیز مانگنے کے لیے آپ آتے ہیں وہ وزن تھوڑا چینج ہوتا ہے، وہ آپ کو مختلف گردانے میں نہیں، لیکن بیسک میں آپ رہی ہیں کہ نعبدو نسجدو یہ ہم مانگتے ہیں یا مانگیں گے، یہ لفظی ترجمہ بنتا ہے، اور وہاں مانگتے ہیں آتا ہے دعائے کا اس میں سوری سورہ فاتحہ میں ایاک نعبدو و ایاک نستعین. ٹھیک ہے. پھر آپ باقی وزن دیکھیں، تفعلو تم کرتے ہو یا کرو گے، یفعلو کی اگر آپ بات کریں تو یقدرو، اللہ یقدرو رزق ہے نا کہ اللہ لکھ دیتے ہیں، تو وہ ایک اگر اس کا ترجمہ دیکھیں یفعلو وہ ایک بندہ کرتا ہے، تو اس کے وزن پہ اس میں عین بے شک چینج ہوتا ہے. باقی آپ دیکھیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں. یقدرو یبسطو، یبسطو یعنی کہ روک باسط نہ بست روکنا روکنا کسی چیز کو، تو یبسطو روکتا ہے. تو یبسط الرزق اس طرح ہے نا کہ رزق روکتا ہے وہ، یا یقدرو وہ لکھ دیتا ہے عطا کر. تو یہ اس کے مضارع یعنی کہ پریزنٹ یا فیوچر مکس ٹینس ہے، اور اس میں یہ سارے پروناؤنس کے حساب سے وزن آتے ہیں. اور پھر اسی کا پیسو وائس یو فالو، یہ میں نے یہ اس میں آپ کو یہ پہلے یہ تو یہی رہے گا پھر، اور یہ کی جگہ یا پہلے لیٹر کی یا کی جگہ پیش آ جائے گا یو فالو. تو یو فالو یضرب وہ مارا گیا. تو اس کی آپ اگر دیکھیں بہت سی ایگزامپلز آپ کو مل جائیں گی. یو فلان جب آپ پڑھیں آپ کو مل جائیں گی وہ پوری. تو اس کو ہم ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. یو فلو یو فلان یو فلینا تو فلو تو فلان تو فلنا تو فلو تو فلان تو فلینا تو فلینا تو فلان تو فلنا افعلو نفعلو کہ مجھ پہ کیا گیا ہم پہ کیا گیا کوئی کام. ٹھیک ہے. ندربو یعنی کہ ہمیں مارا گیا. تو سوری کیا گیا نہیں، کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. نضربو ہمیں مارا جائے گا یا مارا جاتا ہے. نضربو ہم میں نضربو ہم مارے جاتے ہیں، اور اضربو ہوگا کہ میں مارا جاتا ہوں مارا جاؤں. تو یہ کیونکہ پیسو وائس ہے، سوری یہ میں پیسو اور ایکٹیو وائس کی میں نے شاید تفریق صحیح واضح نہیں کی، لیکن یہ آپ سے رکھیے گا یہ جو مجہول والی گردانیں یہ پیسو وائس کی نہیں ہے، کہ اس میں جو پروناؤن ہے وہ آبجیکٹ ہے، کہ اس ایک بندے جو صیغہ ہے وہ آبجیکٹ ہے اس کا، اور اس کا جو صیغہ ہے جو ہڈن ہے اس کے وزن میں صیغہ وہ سبجیکٹ ہے. تو یہ فرق ہے ان کے وزنوں میں. تو یہ آپ دیکھیں آگے. تو اس کے وزن کو آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو ورڈز ملتے جائیں گے. اور تو یشربان یشرب تجریان فیہما سورہ رحمان میں یہ مضارع کی اگر ہم بات کریں یج دو کے لیے ہے، اس میں دو کے وزن ہے، دو کے وزن ہے. تکذبان تم دو جھٹلاتے ہو، تکذبان انسان اور جن. تو یہ جھٹلاؤ گے کیونکہ وہ مضارع ہے تو اس میں دونوں آ جائیں گے. تو لیکن وہ معروف ہے. مجہول کی ہم نے بات کر دی کہ اس میں جو صیغہ ہے اس میں وزن میں
हिडन एम्बेडेड, वो सीगा ऑब्जेक्ट होगा। तो अब हम आगे चलते हैं अगर, तो ठीक है, ये हमारे दोनों माजी और मुजारे हो गए। अब अम्र नहीं जो आखिरी दो फेल की टाइप्स रह जाती है, इसमें अम्र नहीं में मैंने समराइज करके सिर्फ फर्स्ट पर्सन की के सीगे रखे हैं। ये यहाँ तक जो था, यहाँ तक इसके सीगे वो यहाँ थे राइट मोस्ट कॉलम में, और अब यहाँ से आगे के जो सीगे हैं वो लेफ्ट मोस्ट कॉलम में। तो अम्र नहीं में हमेशा फर्स्ट पर्सन को ऑर्डर आप देते हैं। वैसे तो थर्ड पर्सन की भी अरबी के वर्जन है, लेकिन हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि जो मोस्ट प्रोमिनेंट है अम्र नहीं वो फर्स्ट पर्सन के लिए होता है। अगर आप किसी को ऑर्डर देते हैं तो मोस्टली वो आपके सामने मौजूद होता है तो आप देते हैं, तो इसलिए ये हाजिर के लिए सीखे मैंने यहाँ पे मेंशन किए। वैसे वो हैं उसकी वजन भी गायब के भी, लेकिन चलिए हम उसको भी इग्नोर करते हैं। तो वाहिद अब हाजिर के वही तीन दोनों तस्कीर व तानीस के वाहिद तस्निया जमा मुज़क्कर और वाहिद तस्निया जमा मुअन्नस। तो इस पे हम आते हैं करने का काम। इफ़अल, जैसे मैंने कहा इज़रब तुम एक बंदा करो, इफ़अला, अब ये हमने कहा ना ये हाजिर के लिए है 6 के 6। तो इफ़अल तुम करो, इफ़अला तुम दो बंदे करो, इफ़अलू तुम सब बंदे करो, इफ़अली तुम एक खातून करो, इफ़अला तुम दो खवातीन करो, इफ़अलना तुम सब खवातीन करो। तो इसकी हम देखें अगर, इसके आपको आराम से मिल जाएंगे। इरजेई, इरजेई, ये मैंने कहा एन का आपका चेंज होगा, तो इरजेई, इरजेई कि आप लौटें, रजू से है ना, इरजेई मतलब वो मुअन्नस के लिए है, इरजेई नफ्स के लिए है। माफ करिएगा मैं थोड़ी गलती कर रहा हूँ, लेकिन इसी के वजन पे है वो मेरे ख्याल में, इरजेई रजू करें। इरजाई तो वह नफ्स के लिए शायद नफ्स को तानीस से नफ्स की नफ्स के लिए मेरे ख्याल से नफ्स के लिए है इरजाई। अच्छा, फिर इसी तरह इफ़अल अज़रिब, मैंने कहा अज़रिब भाषा जिस तरह है, इफ़अला दो बंदे करो। तो इसकी आपको मिसालें खैर मिली जाएंगी अगर आप जब पढ़ेंगे तो आप इनके वजन आपको याद हो। ये गिरदाने याद करना रटा मारने वाला काम है, एक दफ़ा रटा पक्का हो जाए फिर आगे बंदे को समझ आ जाती है। ला तजल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना, अच्छा नहीं पे आ जाए ना करने का, तो ला तफ़अला ना करें आप, ना करें आप एक बंदे, ना करो आप एक बंदे, ना करें आप दो बंदे, ना करें आप सब बंदे। ला तफ़अल, ला तफ़अला, ला तफ़अलू, ना करें आप एक खातून, ला तफ़अली, ला तफ़अला, ला तफ़अलना, ना करें आप सब खवातीन या आप दो खवातीन हैं। तो इसकी अब ला तजअल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू, ला तजअल ना डालें हमारे, अजअल जअल से ना, जअल यजअल, तो जअल ना डालें आप हमारे दिल में, ला तजअल ना डालें आप, फिर आगे फी कुलूबिना हमारे दिलों में, गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू, तो ला तजअल ठीक है, ला तफ़अला, ला तक़रबा, या ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ला तक़रबा, ये है ना आदम व हवा को कहा जाता है ला तक़रबा हाज़िहि शजरा, ना करीब हो इन इस दरख्त के, जन्नत में कहा गया ना कि इस दरख्त के करीब आप मत जाना। तो आप देखें वो करबा, वो कितना, अब हमें वो करीब का तो मतलब पता है कि करीब जाना, तो करबा यक वो करीब गया, यक वो करीब जाता है, कर करीब कुर्बन है करीब होना। तो ला तक़रबा ना करीब जाएं आप दोनों, ला तक़रबा हाज़िहि शजरा, वो जन्नत में कहा जाता है ना आदम व हवा को कि आप दोनों इस दरख्त के करीब मत जाना। माफ करिए अगर मैं गलती कर रहा हूँ, लेकिन वो ऐसे ही है मेरे ख्याल में, ला तक़रबा आप दोनों मत जाना। ला तक़रबू ये भी है मुसलमानों को कि आप किसी बुरे काम की तरफ मत जाएं, तो ला तक़रबू इस तरह नमाज के करीब अगर आप ला तक़रबू हालत नशा में, या इस तरह है कि ला तक़रबू भी आ रहा है, तो इस तरह ला तफ़अली ना करें आप एक खातून, ला तफ़अला, ला तफ़अलना, तो ना करें आप सब खवातीन, इफ़अलना करें आप सब खवातीन, इफ़अला करें आप दो खवातीन, तो इसके वजन आपको मिल जाएंगे। अब हम आ जाते हैं फ़ाइल पे। फ़ाइल में भी वही तस्कीर व तानीस के वाहिद तस्निया जमा और वाहिद तस्निया जमा।
فاعلون فاعلان فاعلون یا فعلا بھی آ جاتا ہے. فاعلان دو کام کرنے والے. تو فاعلون بہت سارے کام کرنے والے. اس میں فاعل ہے, ٹھیک ہے, کام کرنے سبجیکٹ جسے ہم کہتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں تو اس کی تو بہت آپ کو ملتی ہیں. عابد سے عابدون, ٹھیک ہے, یا آپ فعلا کا وزن بھی. اچھا اس میں آپ یہ انٹرسٹنگ پوائنٹس ہیں, کچھ لفظ ہیں جو کچھ ہیں جن کے ملٹیپل وزن ہوتے ہیں, کچھ ورب فارمز ہیں. تو اس کے میں نے اسکپ زیادہ تر کی ہوں, لیکن کچھ جو بہت مشہور ہیں وہ میں نے دونوں لکھی ہیں. فاعلون جو جمع مذکر جمع مذکر کا صیغہ ہے اس میں فاعل کا, تو اس میں آپ کو دو وزن ملتے ہیں, فاعلون فعلا, کام کرنے والے. یہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. تو ابھی اس کو دیکھیں, آپ کو بڑے ملیں گے. شرفا, ٹھیک ہے, شرفا, پھر غربا, ٹھیک ہے, یہ فعلا کے وزن پہ. غربا, شرفا اردو میں بہت ملیں گے آپ کو, کیونکہ فاعل زیادہ تر اردو میں امپورٹڈ ہیں, اسی طرح وزن ہے اسی طرح اردو میں. شرفا. پھر فاعلون عربی کا ہے, اور یہ اس میں آپ کو عربی میں کافی ملیں گے. عابدون, نحن لک عابدون. ساجدون, سجدہ کرنے والے. ساجد ایک, ساجدون سارے. عابدون وہ عبادت کرنے والے سارے. اچھا پھر کافی سارے ہیں اس وزن پہ آپ کو قرآن میں ملیں گے. اچھا پھر خاتون کے لیے الگ سے ہے, فاعلتن, فاعلتان, فاعلاتن. یہ کام کرنے والی ایک خاتون, دو خواتین اور ملٹیپل خواتین. فاعلاتن ملٹیپل, جیسے طالبات. اب یہ طالب ہے, طالب, ٹھیک ہے. طلباء, طالب ایک طالب, دو کی طلباء ملٹیپل طالب. اور فاعلتن طالبہ, فاعلتان دو طالبات, اور طالبات ملٹیپل طالبات, ٹھیک ہے, جمع. اچھا اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ, ایک چھوٹا سا فٹ نوٹ یا جملہ معترضہ کہہ لوں, یہ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. طالبان, یہ ایک بڑا لفظ مشہور ہو گیا. طالبان عربی میں اگر آپ دیکھیں تو دو طالبوں کو کہا جائے گا, لیکن ہمارے ہاں ریجن میں ایک طالبان لفظ بہت مشہور ہے, وہ اس وزن پہ نہیں ہے. وہ بیسیکلی طالب کی جمع پشتوں میں ہے. وہ پشتو وہ بڑا زبردست انٹرسٹنگ یہ سمرائز کرتے ہیں ان کی, اس کو بھی جیسے وہ پشتو اور اسلام, پشتون کلچر اور ریلیجس آئیڈینٹی کا مکسچر ہے. اسی طرح ان کا نام بھی طالب اردو عربی کے فاعل کے وزن پہ ہے, اور اس کی جمع انہوں نے یہ طلباء جو بنتی ہے وہ نہیں اٹھائی, بلکہ پشتو والا, جو پشتو میں کسی چیز کو جب جمع کیا جاتا ہے تو وہ آن لگاتے ہیں. ظالمان, پنجابیان, وہ اکثر آگے آن لگا دیتے ہیں پشتوں میں نا, تامیان. تو اس طرح وہ طالب کے آگے طالبان. صحیح, ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ تھا. تو وہ آن جو ہے وہ پشتو والا ہے, وہ اس وزن کا نہیں ہے. عربی میں اگر طالبان کا مطلب دیکھیں تو دو طالب ہوں گے, اور اس کی جمع طلباء ہوگی. تو طالبہ, طالبتان اور طالبات, یہ مؤنث کے لیے آئے گا. ایک طالب طلب کرنے والا, طالب طلب کرنے والا نا, تو فاعل ہوا. تو کیا طلب کرتے ہیں عموماً, وہ طالب علم ہوتے ہیں نا, تو طالب علم سے طلب علم طلب کرتے ہیں. اچھا اب ہم مطلوب, مطلوبان, مفعول, مفعولان, مفعولون, وہی ہے مفعولتن, مفعولتان, مفعولات. تو یہ بھی اچھا یہ جس میں مشروبات, دیکھیں آپ, مشروبات پینے والی, بہت پی جانے والی, کیونکہ مفعول ہے نا, تو ہم پھر دوبارہ ریوائز کریں. مفعول وہ آبجیکٹ جس پہ کام کیا جائے, تو مطلوب جو طلب کی جائے. مطلوبان دو چیزیں جو طلب کی جائے. مطلوبون جو زیادہ, سوری, اگر ہم پہلے اسی کا وزن دیکھیں. مفعول وہ جو کام ایک بندے پہ کام کیا جائے. مفعولان دو بندے جن پہ کام کیا جائے. مفعولون دو بندوں, بہت سارے بندے جن پہ کام کیا جائے. مفعولتن ایک خاتون. مفعولات دو خواتین آبجیکٹ, اور مفعولتان دو خواتین آبجیکٹ, اور مفعولات ملٹیپل خواتین. تو اب ہمیں اس کی اگر دیکھیں مشروبات, شربا یشرب, پینا, ٹھیک ہے, شرب. اب اس سے آپ دیکھیں مشروب جو چیز پی جائے, اور اس کی جمع انٹرسٹنگلی مونس کے وزن پہ ہے مشروبات, ملٹیپل چیزیں جو پی جائیں. تو اب ہم آتے ہیں
تفضیل سپرلیٹو ڈگری میں کسی میں کوئی ورب پایا جائے کسی اسم میں ناؤن میں تو اکبر جیسے ہم نے کہا اصغر اسلم امجد ہم نے کہا اس میں کافی ہیں امجد تمجید سے ہے بزرگی سے اسلم سلامتی سے ہے اظہر اظہار سے ہے تو پھر اس کی جمع ہوگی افعلون ٹھیک ہے افعلان تسنیہ ہوگی افعلون اس کی جمع ہوگی اور پھر یہ مذکر میں اور مؤنث میں فعلا فعلیان فعلیات اب اگر اکبر دیکھیں اکبر مذکر ہے اور اس کا مؤنث واحد ہوگا کبرا کبرا یہ خواتین کا نام بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے کبرا تو یہ مؤنث اکبر جس میں بڑائی ہو بہت زیادہ سب سے زیادہ اس لیے اللہ اکبر سب سے زیادہ بڑا اور کبرا مؤنث ہے بڑا جس میں بڑائی سپرلیٹو ہو صغرا جس میں چھوٹائی سپرلیٹو ہو اصغر ٹھیک ہے اصغر صغرا تو اصغر جو سب سے زیادہ چھوٹا ہو اور صغرا علی اصغر اس لیے کہا جاتا ہے سب سے زیادہ چھوٹا صغیر چھوٹا ہوتا ہے نا اصغر سب سے زیادہ چھوٹا اور صغرا جو خاتون سب سے زیادہ چھوٹی ہو تو صغرا پھر اس کے یہ آگے فعلیان فعلیات یا فعلن دو وزن ہیں اور اسی طرح جمع جو ہے یہ بائی دا وے وہی ابھی چل رہی ہے ٹھیک ہے جمع اس میں حاضر و غائب نہیں ہے اسموں میں صرف واحد اور تسنیہ اور مؤنث مذکر تو 6 اس میں پروناؤنز ہیں ٹھیک ہے تو اینی ویز ابھی ہم افعلان افعلون ٹھیک ہے بہت زیادہ ڈگری جن میں ہو 2 بندے افعلان اور ملٹیپل بندے افعلون اور خواتین فعلا فعلیان فعلا یاتن اس میں وزن افعلون کی بجائے فاعل بھی ہے اور فعلن بھی ہے تو اس کی ایگزامپل جس میں کا صغرا کبرا ایک خاتون ایک مؤنث کے لیے کبرا خدیجۃ الکبرا پھر کافی اس کی آپ کو مثالیں مل جائیں گی اگر آپ سوچنے بیٹھے ہیں تو ہم اب آگے لاسٹ ظرف اور اعلیٰ کی طرف جاتے ہیں اچھا یہ امپورٹنٹ پوائنٹ کہ جس طرح امر اور نہیں میں حاضر کے لیے تھے سیغے واحد مذکر تسنیہ مذکر اور جمع مذکر واحد مؤنث تسنیہ مؤنث اور جمع مؤنث یہ سب حاضر کے لیے تھے فاعل و مفعول میں جو اسم یہاں سے پھر شروع ہو جاتے ہیں آگے ٹھیک ہے یہ فعل کی قسمیں تھیں یہاں تک اب اسم جو ہے اس میں ہم نے فاعل مفعول و تفضیل کی بات کی اس میں حاضر غائب والی بات تو نہیں ہے لیکن اس میں بھی ہمارے 6 صیغے ہیں اسم کے لیے واحد مذکر تسنیہ مذکر جمع مذکر واحد مؤنث تسنیہ مؤنث جمع مؤنث ان تینوں کے لیے فاعل مفعول و تفضیل ہم نے ڈسکس کر لیے اب ہم آخری آ جاتا ہے ہمارا اس میں ظرف جگہ یا وقت کسی کام کرنے کی یا آلہ یا ڈیوائس کسی کام کرنے کے لیے اس میں 3 ہی صیغے ہیں اس میں مذکر مؤنث نہیں جگہ میں آپ کو پتہ ہے مذکر مؤنث کا عربی میں نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ جگہ میں آلے میں صرف واحد تسنیہ جمع ہے اس میں آپ تانیث تذکیر و تانیث کی چیز کو کنسیڈر نہ کریں تو یہ 3 ہی صیغے ہوں گے اس کے اچھا اب جگہ کسی کام کرنے کی وقت ہم نے پہلے کہا مفعل اس کی تسنیہ کی مفعلان مفاعل تو جس طرح آپ کو پتہ ہے مسجد مساجد مکتب مکاتب ٹھیک ہے جہاں لکھا جائے یا بہت ساری جگہیں جہاں لکھا جائے ایک جہاں سجدہ کیا جائے ایک اور جہاں بہت سارے تو جمع ہے نا ہاں مسجدان اگر ہوتا تو اردو میں تو 2 کے لیے ہوتا سورہ رحمان میں اس قسم کے کچھ یہ بھی باقوں کے لیے خیر اس کو رہنے دیں مسجد اس باقی دیکھیں جمع اور واحد مسجد مساجد مکتب مکاتب اور کیونکہ تسنیہ اردو میں نہیں امپورٹڈ ہوتا تو اس کی تسنیہ کی مثالیں اردو میں آپ کو نہیں ملتی قرآن میں آپ کو مل جائیں گی اچھا اب کھولنے کی چیز مفعل مفاعل یا مفعلان واحد تسنیہ جمع اور اس طرح یہ 2 وزن ہیں اعلیٰ کے لیے ٹھیک ہے میں کھولنے کی ابھی بات فعل کی بات ہے تو کرنے کی چیز ڈیوائس ٹھیک ہے ایک ڈیوائس 2 ڈیوائسز 3 ڈیوائسز اور اگر اسی کا ایک اور وزن بھی ہے اگر بڑی چیز ہے تو مفعال مفعلان مفاعیل انٹرچینجبلی یوز ہو سکتے ہیں لیکن کچھ میں یہ یوز ہوتا ہے کچھ میں یہ
کچھ آلوں میں. تو اب جس میں مضراب مضرابان مارنے کی ایک چیز، مارنے کی دو چیزیں، مضاریب مارنے کی ملٹیپل چیزیں، مارنے کی ملٹیپل چیزیں ہیں. تو اس کی آپ اگر آپ ایگزامپلس دیکھیں تو مضراب مضراب ہو گیا مارنے کی چیز، مضرابان مارنے کی ملٹیپل دو چیزیں، مضاریب مارنے کی ملٹیپل چیزیں. مفتاح کھولنے کی ایک چیز، مفتاحان کھولنے کی دو چیزیں، مفاتیح کھولنے کی ملٹیپل چیزیں جمع. تو یہ ایک شارٹ بریف سمری تھی. اس میں غلطیاں ہوں گی، کمیاں کوتاہیاں تعالیٰ معاف کریں. ہم نے تو بس ایک اورینٹیشن کے لیے، بالکل سٹارٹنگ کے لیے، یا آپ کے لیے موٹیویشن کے لیے ایک ہے. اس میں بالکل ایکوریسی کی کوئی بات نہیں ہے، صرف آپ کے لیے ایک رف سی اورینٹیشن ہے. اور یہ بک میں نے آپ کو جیسے بتایا، اس کی طرف اگر آپ جائیں تو آپ کو امید ہے کہ فائدہ ہوگا. لاسٹ نوٹ کے وزن یہ گردانیں جیسے میں نے کہا یاد کرنی پڑتی ہیں. جو مدارس ہیں ان میں پہلا سبق ہوتا ہے، یہ ABC ہے ان کی، تو یہ ان کو یاد کرائی جاتی ہیں. شروع میں ان کو شاید روز بے شک ساتھ نہ بتائے جائیں، لیکن بعد میں روز بتائی جاتے ہیں. اور بعد میں پھر وہ جب تفسیر پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، تو الٹیمیٹلی پھر وہ بغیر اعراب کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ کانٹیکسٹ سے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا وزن ہے اور کون سے باب ہیں. تو وہ پھر ان کو مطلب بھی سمجھ آ جاتا ہے آسانی سے. تو وہ اگر اتنا ٹائم آگے ہم لوگ تو اتنا شاید باقی سبق نہیں پڑھتے، لیکن اگر ہمیں یہ تھوڑا بہت ایفرٹ کے بعد یہ یاد ہو جائے نا وزن بیسک، تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ان وزنوں کی اورینٹیشن بھی ہو جائے تو اب جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو اس وقت کوشش کریں کچھ لفظوں کو وزن کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی. تو پھر آپ کو آہستہ آہستہ لفظ میں، کیونکہ اردو میں کافی ورڈ امپورٹڈ ہیں لیکن وہ فارمز نہیں امپورٹڈ. یہ ساری مین پوائنٹ یہ ہے کہ عربی کی یہ ساری فارمز، سارے وزن اردو میں امپورٹڈ نہیں ہیں، لیکن ورب کوئی نہ کوئی ایک آدھ فارم اکثر ورڈز کی امپورٹڈ ہے، جیسے ابھی ہم نے ایگزامپلس میں بھی دیکھا سجدہ. تو لیکن ساری فارمز نہیں ہیں. تو پھر آپ کو جب وہ بیسک فارم کس امپورٹنٹ پتہ ہے لیکن ملٹیپل فارمز نہیں پتہ، تو اب یہ جب وزن آپ کو پتہ چل گئے تو آپ کو کہیں پہ نظر آتا ہے کوئی وزن، تو آپ وزن کی بیس پہ ریلیٹ کر کے اس کی فارم بھی پریڈکٹ کر سکتے، سمجھ سکتے ہیں، اور اس کا مطلب آپ کو اس وزن کی بیس پہ سمجھ جائے گا. جیسے میں نے کہا کہ اگر فعل ہے اس کے آگے آپ نے ایک آبجیکٹ ایک اور صیغہ لگانا ہے تو اس کی فارم لگے گی صیغے کی. یہ بھی یاد ہو جائے تو آسان ہے. ہوگا ہما ہوں گے یا ہما. پھر تھوڑے بہت ورڈ ہیں، لا، ما، نہ کرنا، کوشچن، یہ آپ کو اس بک میں آسانی سے مل جائیں گے. اس کے لیے یہ ایک 0 لیول کی پریزنٹیشن تھی اس بک کے لیے آپ کے پری ریک کے طور پہ. تو یہ مولانا مفتی سعید صاحب کی بک ہے، نیٹ پہ اویلیبل ہے. میں ویڈیو کے ساتھ یہ تصویر بھی اپلوڈ کر دیتا ہوں، لنک اپلوڈ کر دیتا ہوں. تو اللہ کرے کہ ہماری نیت کو اللہ تعالیٰ قبول کریں اور صاف کریں اور ہمیں قرآن سمجھنے میں آسانی اور پڑھنے میں مدد کریں. دعا کی آپ سے درخواست. السلام علیکم.